السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہوا اور کتنا بڑا فضل اور کرم ہوا کہ اللہ پاک نے ہم کو زندگی میں ایک اور مرتبہ رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ بہت سے لوگ جو گزشتہ سال اس ماہ رمضان میں ہمارے درمیان موجود تھے، ہمارے ساتھ تراویح میں شریک رہے، رمضان المبارک کی عبادتوں میں شریک رہے، لیکن اس سال رمضان آنے سے پہلے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے اور ان کو اس سال رمضان کا مہینہ نہیں مل سکا۔ کتنے اللہ کے بندے ہیں کہ رمضان شروع ہونے سے ایک دن پہلے دنیا سے چلے گئے، اور کتنے اللہ کے بندے ہیں جو رمضان شروع ہونے کے ایک دن بعد دنیا سے چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہماری زندگی کو رمضان تک وسیع فرما دیا اور رمضان کا مبارک مہینہ ایک مرتبہ پھر عطا فرمایا۔ مشائخ اور اللہ والوں کا کہنا ہے کہ آدمی کو زندگی میں بار بار رمضان کا مل جانا یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے مہلت ہے، یعنی گزشتہ کئی رمضان تمہیں مل گئے، ملتے رہے، لیکن تم نے اپنی مغفرت کا سامان نہیں کیا، چلو تم کو ایک اور موقع دیا جاتا ہے، رمضان پھر ایک مرتبہ تمہیں مل رہا ہے، اب تو کم از کم اپنی مغفرت کا سامان کر لو، اور اب تو کم از کم اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لو
اور اب تو کم از کم اپنی زندگی کے رخ کو درست کر لو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، یہ رمضان کا بار بار ہماری زندگی میں آنا، یہ اللہ کی طرف سے دی جانے والی مہلت ہے، اور اللہ پاک کی یہ مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں موقع پہ موقع دیتے جا رہے ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس ماہ مبارک کو غنیمت جانیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، رمضان المبارک کی عظمت کے بے شمار پہلو ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں میں جس طرح نماز کی عبادت رکھی ہے کہ پچھلی جو قومیں گزری ہیں وہ بھی نماز پڑھا کرتی تھی، اور پچھلی قوموں میں اللہ نے زکوٰۃ کا بھی سلسلہ رکھا ہے، وہ بھی زکوٰۃ دیا کرتی تھی۔ اسی طرح سے پچھلی قوموں میں روزوں کا سلسلہ بھی پایا جاتا تھا۔ پچھلی قومیں روزے بھی رکھا کرتی تھی، لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگرچہ روزے پچھلی قوموں کے اندر بھی پائے جاتے تھے اور وہ بھی روزہ رکھا کرتی تھی، لیکن باقاعدہ ایک رمضان کی شکل میں ایک مستقل مہینہ خاص فضیلتوں کے ساتھ اور خاص اثرات اور امتیازات کے ساتھ، غیر معمولی خصوصیات کے ساتھ رمضان کی شکل میں ایک مستقل مہینہ پچھلی قوموں میں سے کسی قوم کو نہیں دیا گیا۔ یہ صرف اس امت کی خصوصیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ اس امت مسلمہ کو عطا فرمایا، اور رمضان کے اندر طاق راتیں، ان کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ پچھلی قوموں کی عمریں لمبی لمبی ہوا کرتی تھی، 200 سال، 300 سال، 400 سال لمبی عمریں ان قوموں کی ہوتی تھی، اور ان لمبی عمروں کی وجہ سے ان قوموں کو ایک لمبے عرصے تک اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا موقع ملتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بنی اسرائیل کے بعض قوموں کے بارے میں اور ان قوموں کے بعض افراد کے بارے میں عام طور پر آتا ہے کہ ایک بندہ 200 سال تک اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہا، 100 سال تک، 200 سال تک عبادت کرتا رہا، تو ان کی عمریں لمبی ہوا کرتی تھی۔ اس لیے ان قوموں کے لیے کوئی ایسے مہینے کی ضرورت نہیں تھی یا ایسی راتوں کی ضرورت نہیں تھی کہ جن میں عبادت کر کے آدمی ایک لمبے عرصے تک عبادت کرنے کا ثواب پالے۔ لیکن چونکہ امت محمدیہ کی عمریں مختصر رکھی گئی ہیں، اس امت کی عمریں مختصر رکھی گئی۔ حدیث شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اعمار امتی ما بین 60 و 70، میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اکثر و بیشتر 60 سے 70 سال کے درمیان اموات ہوتی ہیں۔ بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو 80 سال، 90 سال اور 100 سال کو پہنچے، ورنہ امت کے اکثر افراد اسی 60 سے 70 سال کے درمیان دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو چونکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمریں تھوڑی رکھی گئی ہیں،
تو اب عمریں تھوڑی ہیں تو زیادہ لمبے عرصے تک عبادت کرنے کا ثواب وہ حاصل نہیں کر سکتی، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ اس امت کو عطا فرمایا، اور پھر رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر اس امت کو اللہ نے عطا فرمائی۔ اور لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ کے نبی نے خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر شب قدر جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینوں میں عبادت کرنے کا جو ثواب آدمی کو ملتا ہے وہ ثواب اس ایک رات کی عبادت کو پانے کے نتیجے میں آدمی کو مل جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، ماہ رمضان کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس کا رمضان صحیح گزرے گا اس کا پورا سال صحیح گزرے گا، یعنی رمضان کا اثر آنے والے پورے سال پر پڑتا ہے۔ جو رمضان غفلتوں میں گزارے گا اس کا پورا سال غفلتوں میں گزرے گا، جو رمضان میں اللہ کے احکام کی ناقدری کرے گا وہ رمضان گزرنے کے بعد بھی اللہ کے احکام کی ناقدری کرے گا، جو رمضان میں اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرے گا تو وہ رمضان گزرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرے گا۔ تو رمضان دراصل کسوٹی ہے، کسوٹی۔ تو اس کے ذریعے ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آنے والا پورا سال ہمارا کیسے گزر رہا ہے، گزرنے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، ان حضرات کے حالات جب ہم پڑھتے ہیں تو ان کے یہاں رمضان کا معاملہ بالکل مختلف نظر آتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو رمضان کے لیے بالکل فارغ کر دیتے، وہ رمضان میں غفلتوں سے اپنے کو بچانے کا اہتمام کرتے تھے۔ رمضان صرف فرائض و واجبات کو پورا کر لینے کا نام نہیں، فرائض و واجبات تو سال بھر پورے ہوتے ہیں، رمضان زائد عبادتوں کو انجام دینے کا نام ہے۔ بنیادی طور پر میرے بھائیوں، رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان عبادت کا مہینہ ہے، اور رمضان انسانیت کا مہینہ ہے۔ یہ تین چیزیں ہمارے ذہنوں میں محفوظ رہنا چاہیے۔ مغفرت کا مہینہ ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں بندوں کی مغفرت کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، پوری طرح سے آمادہ، بندوں کی مغفرت کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اس مہینے کے اندر سمندر کے بہاؤ کی طرح، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت جو ہے وہ بالکل ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر گویا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث شریفہ میں رمضان المبارک کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ جو ہی رمضان شروع ہوتا ہے جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ دراصل اشارہ ہے کہ پروردگار عالم اس مہینے میں مغفرت کا سامان پھیلا دیتا ہے، پروردگار عالم اس مہینے میں اپنے بندوں کی معافی کے لیے جو ہے بالکل آمادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ نے وہ حدیث سنی ہے، بار بار سنی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی، حالانکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، سارے عالموں کے لیے رحمت ہے، آپ کی ذات سراسر رحمت ہے، مگر اس کے باوجود آپ کو اس بندے سے اس قدر جو ہے تکلیف ہے کہ جس بندے کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اس کے اندر عبادت کر کے اپنے پروردگار کو راضی کر کے اپنی مغفرت کا انتظام نہ کرے، ایسے بندے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملے
اور پھر وہ اپنی مغفرت نہ کرے۔ رمضان کا مہینہ ملنے کے باوجود مغفرت کا سامان نہ کروانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی رمضان بھی اسی طرح غفلت میں گزارے جیسے اور مہینے غفلت میں گزرے تھے، تو اسی طرح سے رمضان کو بھی غفلت میں گزارے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، رمضان ہے تو مغفرت کا مہینہ، عبادت کا مہینہ اور انسانیت کا مہینہ، لیکن ہم نے رمضان کو شاپنگ کا مہینہ بنا لیا، ہم نے رمضان کو کھانے پینے کا مہینہ بنا لیا، ہم نے رمضان کو گھومنے پھرنے کا مہینہ بنا لیا، ہم نے رمضان کو زیادہ سے زیادہ وقت گزاری کرنے کا مہینہ بنا لیا۔ ہمارے اندر ہمارے اور صحابہ کے درمیان فرق یہ ہے کہ صحابہ کرام رمضان میں روزے بھی رکھتے تھے، رمضان کے سارے اعمال بجا لاتے تھے، لیکن رمضان اور رمضان کا روزہ ان کے لیے جہاد کرنے سے بھی رکاوٹ نہیں بنتا۔ رمضان کا مہینہ ہے اور جہاد میں نکل رہے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے دین کے کاموں کے لیے جو ہے وقت نکال رہے ہیں اور لمبے لمبے اسفار کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ رمضان کا مطلب آدمی یہ سمجھ لے کہ بھائی رمضان کا مطلب ہم روزے میں ہیں، ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، بس گھر میں پڑے رہنا ہے۔ فجر کے بعد سو گئے تو پھر ظہر کو اٹھ گئے، پھر ظہر پڑھ کے پھر سو گئے تو عصر تک سوتے رہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ رمضان کی شان نہیں۔ آدمی ضرور آرام کرے، کچھ وقت آرام بھی ضروری ہے، لیکن رمضان کے معنی سستی کاہلی کے نہیں ہے کہ پورا ایک مہینہ ہمارا سستی میں گزر جائے، کاہلی میں گزر جائے، مصروفیات ہماری جو ہے بالکل موقوف ہو جائے۔ نہیں، ساری مصروفیتوں میں رہتے ہوئے ہمیں ایک بڑا وقت جو ہے عبادت کے لیے، بندگی کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے اور دین کے مختلف جو ہے کاموں کے لیے، دین کے مختلف کاموں کے لیے اس ماہ مبارک میں ہمیں وقت نکالنا چاہیے۔ تو رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، مغفرت کے لیے ایک مومن بندے کو ہمیشہ اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ ماہ رمضان میں کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ ایک حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان میں 4 چیزوں کی کثرت کرنے کا حکم فرمایا۔ ایک ہے لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنا، اور دوسری چیز ہے استغفار، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا زیادہ سے زیادہ، اور تیسری چیز ہے اللہ سے جنت کی طلب کرنا، اور چوتھی چیز ہے اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگنا۔ تو آپ نے یہ 4 چیزوں کی کثرت کا حکم فرمایا۔ لا الہ الا اللہ کثرت سے کہا کرو، اور استغفار کثرت سے کیا کرو، اور اللہ سے جنت کی طلب جو ہے وہ کثرت سے کیا کرو، اور اللہ سے جہنم کی پناہ وہ کثرت سے جو ہے پناہ طلب کیا کرو۔ تو اس کے لیے میرے بھائیوں بزرگوں، ان 4 چیزوں کو ایک ساتھ جمع کر کے ہم یوں کہہ سکتے ہیں لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ اس کے اندر پوری 4 چیزیں آ گئی، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ تو اس کو اچھی طرح ہم یاد کر لیں، اور رمضان بھر ہماری زبان پر، ہماری دعاؤں کے اندر اور عام حالات میں جب بھی وقت خالی ملے تو اس کا ہم ورد کرتے رہیں، اس کا مسلسل جو ہے ورد کرتے رہیں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، رمضان مغفرت والا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی مغفرت فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، جس بندے کو اپنے گناہوں کا بہت زیادہ احساس ہوتا ہے، اور جس بندے کو اپنے گناہوں پر ندامت ہوتی ہے، پشیمانی ہوتی ہے۔ توبہ آدمی کی توبہ کب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے؟
توبہ تب قبول ہوتی ہے جب آدمی اپنے پچھلے گناہوں پر حد درجے نادم اور پشیمان ہو، بہت اس کو افسوس ہو کہ میں نے بڑا غلط کیا ہے، میں نے بہت اپنا نقصان کیا ہے، میں نے اپنے پروردگار کو ناراض کر کے بہت بڑی میں نے غلطی کی ہے، بہت بڑا میں نے قصور کیا ہے۔ یہ ندامت اور پشیمانی بار بار آدمی کو رہ رہ کر یہ ندامت کے جذبات اس کے دل میں آتے رہیں، پشیمانی کے جذبات اس کے دل میں آتے رہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا، پختہ ارادہ کہ اب تک جو ہوا ہوا، لیکن اب میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ پختہ ارادہ جو ہے آئندہ گناہ نہ کرنے کا ہو، اور جن گناہوں میں آدمی مبتلا ہے ان گناہوں سے نکل آئے، اور جن گناہوں کی تلافی ہو سکتی ہے ان کی تلافی کریں۔ یہ توبہ میں یہ سب شامل ہے۔ مثلا ہم اگر فرض نمازیں چھوڑ رہے تھے اور اس گناہ سے ہم توبہ کر رہے ہیں تو جو فرض نمازیں چھوٹی ہیں ان کی قضا شروع کریں۔ یا مثلا بندوں کے حقوق کو ضائع کرتے تھے اور بندوں کی حق تلفی ہم نے کی ہے، کسی کا حق مار دیا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، اب اس گناہ سے آدمی توبہ کر رہا ہے، تو یہ توبہ کب ہوگی؟ جب آدمی جو ہے جن جن بندوں کو اس نے ستایا ہے ان سے معافی طلب کرے یا اس کی تلافی کرے۔ مالی حق کسی کا لیا ہے تو وہ مالی حق جو ہے اسے لوٹا دے، اور کسی کو زبان سے ستایا ہو تو اس سے معافی طلب کرے، اور معافی طلب کرنے پر وہ بندہ اسے جو ہے معاف کرے۔ تو جن گناہوں کی تلافی ہو سکتی ہے ان گناہوں کی تلافی کرنا بھی جو ہے یہ توبہ کے اندر شامل ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، ہم اچھی طرح یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ مبارک مہینہ غفلتوں میں گزارنے کا نہیں ہے، اور یہ مبارک مہینہ کھانے پینے میں زیادہ وقت لگانے کا نہیں ہے۔ اللہ کے لیے افطار کا وقت جو ہے وہ بڑا قیمتی ہے۔ اپنے گھر کی عورتوں کو بھی ہم یہ پابند بنا دیں کہ افطار کی تیاری گویا افطار سے 10-15 منٹ پہلے ہو جانا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ عین جب افطار کا وقت قریب ہو تو تب ہماری مائیں بہنیں جو ہے نا کچن میں موجود ہوں اور سامان کو جو ہے نا جمع کرنے میں موجود ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ان سب چیزوں سے پہلے سے فارغ ہو کر افطار سے کم از کم 5 منٹ، زیادہ اگر نہیں کر سکتے تو 5 منٹ پہلے ہم جو ہے نا دعا کے لیے سارے گھر والوں کے ساتھ ہم دعا کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اس کے لیے فارغ ہو جائیں۔ تو اس سے انشاءاللہ افطار کی جو دعا ہے جو اللہ تعالیٰ بہت جلد قبول فرماتے ہیں، تو وہ قبولیت والی دعا جو ہے ہمیں حاصل ہوگی۔ اور دوسری چیز میرے بھائیوں، سحر میں ہم سب اٹھتے ہیں ماشاءاللہ، اور سحر میں جب اٹھتے ہیں سحر کرتے ہی ہیں تو ایک کام کر لیجئے، بہت آسان ہے، ذرا تھوڑا سا جو ہے 5-10 منٹ پہلے اٹھ کر جب سحر میں ہم بیداری ہوتے ہیں تو جو وقت سحر کا ہوتا ہے وہی وقت تہجد کا ہوتا ہے، جو وقت سحر کا ہے وہی تہجد کا بھی ہے۔ تو اس لیے سحر میں جب ہم بیدار ہوں تو گھر والے تیاری میں لگے رہیں، ابھی جو ہے وقت جو ہے کافی ہو تو 10 منٹ ہم تہجد کی نماز کے لیے نکالیں، بڑی جو ہے نا برکت ہوگی، بڑا جو ہے فائدہ ہوگا، اور بہت بڑی جو ہے فضیلت حاصل ہوگی۔ تہجد کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی بڑا جو ہے اس کا جو ہے اہتمام کیا کرتے تھے، اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ 12 رکعتیں پڑھیں یا 8 رکعتیں پڑھیں، آپ اگر صرف 4 رکعت بھی تہجد کی نیت سے پڑھتے ہیں تو یہ بھی کافی ہے۔ لیکن یہ آسان عمل ہے، ہر بندہ یہ کر سکتا ہے کہ جب بیدار ہو رہے ہیں تو سارا وقت سحر میں لگانے کے بجائے اس کا تھوڑا وقت جو ہے نا تہجد کے لیے فارغ کریں، اور تہجد میں دعا اللہ کو بہت زیادہ قبول ہے، تہجد میں دعا اللہ تعالیٰ جلد قبول کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس کا ہم خاص اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں اپنے لیے دعا کیجئے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اور پوری امت مسلمہ کے لیے۔ آج پوری امت بڑے نازک حالات سے گزر رہی ہے، ایسے حالات ہیں خاص طور پر مشرق وسطیٰ کے جو حالات ہیں، خلیج کے جو حالات ہیں، وہ اتنے دھماکوں اور اتنے بھیانک ہیں
کہ اگر کچھ وہاں ہوتا ہے تو پورے خلیجی ممالک آگ کی لپیٹ میں آنے کا اندیشہ ہے۔ اللہ کرے وہ آگ کی لپیٹ میں نہ آئے، اور اللہ تعالیٰ وہاں امن کا سلسلہ اللہ جاری رکھے، اور اس وقت جو کشیدگی پیدا ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کشیدگی کو دور فرمائے۔ تو پوری امت کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔